عزیز بچوں اور میرے ساتھ یہاں پر مولانا سراج صاحب، ہمارے بہت ہی مخلص کرم فرما ہمارے منیری صاحب، ہمارے رفیق صاحب، پروفیسر حسان صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر حسین محمد صاحب. یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ نام پھر سے آ جائیں اس کو. تو اور مولانا شعیب صاحب اور مولانا عبدالحمید صاحب ماشاءاللہ کثیر التصانیف. اور آپ کا اسم گرامی صاحب جی ارشاد علی صاحب. یہ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور خوشی کی بات سے زیادہ یہ بات ہے کہ ایک ایسے رسالے کے ذکر کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کی رسالے بہت سے نکلتے ہیں. بچوں کے لیے رسالے پہلے بھی نکلتے تھے اور اب کم ہو گئے ہیں تعداد میں، لیکن کہیں نہ کہیں دکھائی دے امنگ ہے. اچھا ساتھی ابھی سراج صاحب کا پرچہ، یا اسی طریقے سے بچوں کی دنیا. لیکن جب یہ ہمارے عبداللہ میاں نے بتایا کہ یہ پھول نکالنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ بھٹکل تو سب پورا پھولوں ہی کی سرزمین ہے، جدھر نگاہ اٹھائیے ادھر پھول ہی پھول ہیں. تو خوشبو سے معطر ہے پورا یہ چمن. لیکن اب ان کا خیال تھا، یا ان کے ساتھیوں کا، دوستوں کا، جو چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، کہنا چاہیے بھی کیا ان کی عمریں ہیں، لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، یہ اپنے چمن کی زینت بننا چاہتے تھے یہ لوگ. اور اس کی جو تمنا ہوتی ہے اس کی کوشش کی انہوں نے، اور یہ پھول کے نام سے ایک رسالہ آیا. دیکھیے، ہم نے کل بھی کہا کہیں پر کہ بڑی بڑی کتابیں لکھنا آسان ہے. یہاں تک کہ ہم نے تو گستاخی کی کہ لوگ تفسیر لکھ دیا کرتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن بچوں کا ادب، بچوں کے لیے لکھنا، بچوں کی سائیکالوجی، جو ان کی نفسیات ہے، ان کی جو ذہنیت ہے، ان کا جو ذہن ہوتا ہے، جو ان کے قبول کرنے کا جو ایک معیار ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر بچوں کے لیے بچوں کا ادب تخلیق کرنا، یہ شاید سب سے مشکل کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اردو زبان میں بہت ناول نگار ملیں گے، افسانہ نگار ملیں گے، مورخ، محقق، ناقد، ایک فوج ہے الحمدللہ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بچوں کے لیے لکھنے والے کتنے ہیں تو گنتی میں انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں کہ شفیع الدین نیر اور مائل خیر آبادی، ابو المجاہد زاہد، کسی زمانے میں ڈاکٹر ذاکر حسین، چند نام ملتے ہیں. یا نور کے کچھ لوگ لکھنے والے تھے، یا اس کے اظہار اثر تھے کھلونا کے اندر لکھنے والے. یہ چند ادیب اور لکھنے والے ملتے ہیں جو بچوں کے لیے بچوں کی زبان میں لکھتے ہیں اور ان کے مزاج کے مطابق. بہت مشکل کام ہے. تو یہ ایک ادبی رسالہ نکالنا آسان تھا، ایک مذہبی رسالہ نکالنا آسان ہے، خاص طور سے بھٹکل کی سرزمین میں. لیکن بچوں کے لیے رسالہ نکالنا بہت مشکل کام ہے. اور شاید آپ لوگوں کو مشکل پسندی کا وہ شوق ہے کہ ہر مشکل کام کو چیلنج سمجھ کے قبول کرتے ہیں. اور نکالا انہوں نے اور ہمارے پاس بھیجتے رہتے ہیں. تو ہر پرچہ دوسرے پر، ہر شمارہ، ہر اگلا شمارہ جو ہے پچھلے شمارے کے مقابلے میں کہیں بہتر. نفاست جو ہونی چاہیے آج کے دور میں، جس کا ایک تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پریس کی اور کمپیوٹر کی آسانیاں دے رکھی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانا. تو آپ کا پرچہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی زبان میں، کسی بھی زبان کے کسی بھی بچوں کے رسالے کے مقابلے میں اس کو اگر رکھا جائے گا تو وہ کہیں سے پیچھے نہیں رہے گا. اور وہ بھی صرف 1 سال کی مدت میں. ارے بھائی، یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بیچاروں کا کیا سلیقہ صحافت کا، پرچہ نکالنے کا، لیکن پتہ نہیں کون سی ہمت ہے، کون سا جذبہ ہے کہ اتنے مشکل کام اتنی آسانی سے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کرا لیتے ہیں. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا، ابھی آپ نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں وہ بات کہی ہے جس کو کہنے سے بڑے بڑے لوگ ہچکچاتے ہیں. بچوں کا ادب، بچوں کی باتیں، بچوں کے لیے کہانیاں، بچوں کی یہ دلچسپی کا سامان. لیکن آپ نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے ان بچوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں جو بچے محمد بن قاسم کی یاد دلا دیں. یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ، اس جذبے کو سمجھنے کے لیے دل چاہیے.
یہ چیز ہے، اور یہ چیز جو ہوتی ہے یہ کسی بھی مشن کو کامیاب بناتی ہے۔ آپ کی جو کمیٹی ہے پھول اشاعتی کمیٹی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اجر کا پتہ نہیں کتنا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، اور ہم سب آج اس مجلس، چھوٹی سی مجلس کے بہانے ہم بھی کہیں نہ کہیں اجر کے مستحق ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، ان کی ذہن سازی کے لیے، آج کی اس دنیا میں جس دنیا کی پہچان ہی جو ہے برائیوں سے، شر ہی شر ہے ہر طرف، ایسے میں خیر کی کلیاں چننا اور خیر کے پھول کھلانا اور خیر کی خوشبو پھیلانا اور خیر کی ان پھولوں سے یہ توقع کرنا کہ یہ پورا چمن ایسے سج جائے جو آنکھوں کے لیے رنگ اور نور اور خوشبو کا باعث ہو، یہ بہت بڑا مشن ہے۔ یہ اشاعتی کمیٹی بہت بڑے مشن کی حامل ہے، اور میں کیا کہوں کہ ہم نے بھی بچپن میں، ہمارے اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ ہمارے گھر میں ہمارے والدین، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، کہ انہوں نے اپنی بہت ہی جو عام طریقے سے جو متوسط کلاس کے گھر ہوتے ہیں وہاں اتنی عیاشی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ رسالوں کو خریدیں، لیکن ہمارے والد صاحب نے ہماری بہنوں کے لیے عصمت اور جوہر نسواں اور پھر بانوں جیسے رسالے، ہمارے لیے نور، ہمارے لیے کلیاں، ہمارے لیے کھلونا، ہمارا کھلونا ہم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر تنوع بہت تھا، بوجھو تو جانیں، آؤ مسکرائیں، یہ اور جو کامک تو بعد میں سامنے آئے، وہ کھلونا نے بہت پہلے کامک، میاں فولادی اور نستور، میاں نستور، یہ اس قسم کی چیزیں، اور یہ سب ذہنوں پہ چھا جاتی تھی۔ تو وہ تو مرحوم ہو گئے سارے پرچے، نسیم انہونوی کا تھا، شمیم انہونوی کا کلیاں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب لگا ہم کو کہ ہمارے سرپرستوں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کی ذہنی پرورش سے ہاتھ اٹھا لیا، انہوں نے حوالے کر دیا سمندر کی لہروں کے کہ اب جہاں سب جا رہے ہیں یہ بچے بھی جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج اس سرزمین سے پھر وہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ہم کہاں ان کو پھینک رہے ہیں، ہم دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں ان کی تربیت سے۔ اس کے لیے تربیتی پرچہ ہے یہ پھول، یہ بہت بڑی، اس کی بہت بڑی، آپ نے بہت ہمت کے ساتھ اس بات کو کہہ دیا ہے، اور اس بات کو عام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے وہ ان کے لیے تصویریں بھی ہوں گی، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے لطیفے بھی ہوں گے، چھوٹی کہانیاں بھی ہوں گی، لیکن ہر ایک کے پیچھے مقصد صرف یہ ہوگا کہ ان کی وہ ذہنی تیاری کی جائے، ان کو ایسا بنایا جائے جو دین کے سانچے میں وہ فٹ ہو سکے۔ یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑا مشن ہے بھائی، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، پرچے نکلتے رہیں گے، لیکن بھٹکل کی سرزمین سے ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے، ابھی ان کی کیا عمریں ہیں، اور اتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھا لیا انہوں نے، اور وہ اس کو ایک سال دوسرے سال میں آ گئے ہیں، اور اس خوبصورتی کے ساتھ آئے ہیں کہ ہر طرف سے تعریف ہی تعریف ہو رہی۔ تعریف کے کام ہوں گے تو تعریف ہوگی، سمجھے؟ تعریف آپ نے بہت اتنی سلیقہ مندی ہے اس رسالے میں کہ دل چاہتا ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں تو اردو کا بول بالا ہے، لیکن جہاں ہونا چاہیے ہم لوگوں کے یہاں، وہاں ہمارے بچے وہ اردو میں پڑھنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی اس زبان کو، جو ہماری دنیا کی دوسری سب سے بڑی اسلامی زبان ہے، اور جس کی تعبیر ہوتی ہے کہ شیرینی، شگفتگی، شائستگی، سلاست، روانی، دلوں میں اتر جانے والی زبان، لوگوں کو جوڑنے والی زبان، یہ زبان اردو کی یہ جو خصوصیات ہیں یہ کم نہیں ہیں۔ آپ اس کے ذریعے سے پورے وطن کو جو ہے جس طریقے سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، یہ خود بہت بڑی اس کے اندر ایک اضافی خوبی ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی اثر ہوگا۔ ہم لوگوں نے اردو سیکھی تو انہی بچوں کے رسالوں سے، آج آپ کے ذریعے سے یہ ایک تحریک ہے، یہ رسالہ نہیں نکلا ہے، یہ ایک تحریک ہے۔ اس تحریک کو انشاءاللہ آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، کامیاب ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ سب بچے، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کیا سرزمین ہے، کتنی دعائیں یہاں لگ گئی ہیں اس سرزمین کو۔ ابھی ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو، انہیں دکھایا کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، یہ نئی چیز نکال دی، بیٹھے بٹھائے آج 70 ملکوں کے طلبہ کے قرآن کے پڑھنے والے جڑ گئے ہیں۔ آپ
اب یہی حال اس پرچے کا بھی انشاءاللہ ہوگا کہ یہ 70 ملکوں میں یہ پرچہ پھول اپنی مہک پھیلائے گا انشاءاللہ. یہ طے ہے یہ بات، اس لیے کہ آپ کا جذبہ صادق ہے، آپ کی نیت صادق ہے، صرف خیر کی اشاعت آپ کا مقصد ہے، کوئی نام نمود نہیں، کوئی یہ نہیں. اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے سرپرست حضرات، یہاں کے جو بڑے ہیں، جن کی ایک ترجمانی ہمارے منیری صاحب کر رہے ہیں. ہمیں اتنا اچھا لگ رہا تھا آپ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ اپنے ہاتھ سے وہ ٹھیک کر رہے. یہ جو بڑوں میں جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو بچوں میں تو پھر جوش آ ہی جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے عبدالحمید اطہر صاحب. اب ان کو دیکھ لیجئے آپ حضرات، اور معلوم ہوا کہ کتنی کتابیں اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ترجمہ کر کے ایک اردو کے جو ترجماتی ادب ہے اس میں بہت بڑا اضافہ کیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو تو دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی ان نعمتوں پر کہ آپ کو وہ ماحول مل گیا ہے، آپ کو وہ سرپرست مل گئے ہیں، اور خود آپ کا وہ ذہن بن گیا ہے کہ جس میں صرف اپنے دین سے جڑے رہنے کی بات اور اس کے غلبے کی بات آپ کے ذہن میں ہر وقت جو ہے آپ کو ٹیس پہنچاتی رہے کہ ہم کہاں تھے اور کیا ہو گئے. آپ وہ معصومانہ اظہار کے اورنگزیب عالمگیر کے دن آ جائیں، معصومانہ اظہار ہے، لیکن اظہار ہونا چاہیے ہمارے بچوں میں، ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پلنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے لیے شمس الدین التتمش کے دن آ جائیں، ناصر الدین محمود کے دن آ جائیں، بلبن کے دن آ جائیں، اورنگزیب کے بہادر شاہ ظفر کے دن آ جائیں، بہمنی سلاطین کے دن آ جائیں، آصف جاہی نظام کے دن آ جائیں، اور آپ کے جو سب سے قریب ہے اور جن سے آپ کا نسبی رشتہ بھی تعلق بھی ہے، اہل بھٹکل کا ٹیپو، شیر میسور نہیں، شیر ہند، مجاہد ہند ٹیپو سلطان، جن کو لوگ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. آپ ان کی اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں. ان جذبوں کی یہ پھول صرف ایک رسالہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے. اور انشاءاللہ یہ تحریک جس طریقے سے شروع ہوئی ہے اس کو برگبار لانا ہی ہے، اس کو ثمربار ہونا ہی ہے، اس کو ثمر آور ہونا ہی ہے. پھول کے بعد پھل ملنا لازمی چیز ہے. اگر درخت شجر طیبہ ہے تو شجر طیبہ ہے تو اس میں جو پھول ہوں گے وہ پھول اپنے ساتھ پھلوں کو بھی لائیں گے، اور ہمارا پھل یہی ہوگا کہ ہمارے بچے ایک بار پھر نیا انقلاب برپا کر دیں بس. اور میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے یہ خوبصورت شام میں اس کا شکریہ ادا کروں گا ہمارے عبداللہ میاں کا. یہ ہمارے عبداللہ، ہمارا بیٹا عبداللہ ان کے دوست ہیں، اور میں ان سے کہوں گا کہ ہمارے بچوں کو بھی جو ہے اس تحریک میں شامل کریں. بہت ضرورت ہے صاحب ہمارے یہاں، میں بتا نہیں سکتا ہوں. ہمارے یو پی، مدھیہ پردیش، ہریانہ، پنجاب، دلی، بہار، لگتا ہے کہ ایک خزاں کا دور ہے، خزاں کا دور ہے، سوکھی زمین ہے. وہاں بھی باہر آنی چاہیے. اس مشن میں ان کو بھی شامل کیجیے، سب کو شامل کیجیے انشاءاللہ. تو اور بس یہی میں کہوں گا. میں جب بہت جذباتی ہو جاتا ہوں تو کچھ بول نہیں پاتا ہوں، لڑکھڑانے لگتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جب بھی بھٹکل میں آیا ہوں میں جذباتی ہو گیا ہوں. منیری صاحب، میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت ترسے ہوئے ہیں، بہت ترسے ہوئے ہیں. ہم اس ادارے میں ہیں جو ہندوستانی نہیں، عالم اسلام کا سب سے منفرد اور سب سے ممتاز اپنے میدان کا ادارہ ہے. لیکن ناقدری جب دیکھتے ہیں تو دل کڑتا ہے. اس لیے ہم لوگ ترسے ہوئے لوگ ہیں نا. تو کہیں اگر یہ پھول وول دیکھتے ہیں، خوشبو دیکھتے ہیں، چمن کی زینتیں دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. پھول سے دل باغ باغ ہونا ہی چاہیے، ہے نا. بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب ہمت دے، خوب طاقت دے، وہ تمام مراحل آسان کر دے جن کا ہمارے بھائی نے ابھی ذکر کیا کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہے اچھا ساتھی نکالنا. تو وہ ساری رکاوٹیں دور کرے اور یہ ایک جمعیت یہاں سے نکلے اور پورے ہندوستان کو بتا دے کہ ہاں ہم ہیں ایمان والے، ہم ہیں اسلام والے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، کر کے دکھا سکتے ہیں. یہی ہمارے جینے کا مقصد ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے زمین ہند سرمایہ صد افتخار، یاد آتا ہے سنہرا دور تیرا بار بار.